من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورۃ الاعراف کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مومن جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کی زبان پر جو الفاظ ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریف، تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہمیں یہاں نہ پہنچاتا. یہ آیت میں نے آپ کے سامنے خاص اس مقصد کے لیے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ ہم یہاں پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یہ جب کلاس شروع ہوئی ہے یا یہ کورس شروع ہوا ہے فیصل آباد میں، تو ایک سوال میں آپ سے اگر کروں، کیا اس شہر میں، فیصل آباد شہر میں، قرآن مجید سے محبت کرنے والے یا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والے لوگ بس اتنے سے ہی ہیں؟ تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں. اتنی بڑی آبادی فیصل آباد کی، اس میں سے اس کورس کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے یہاں پر آنے کا ارادہ کیا ہوگا، اور ان ارادہ کرنے والوں میں سے کتنے لوگ یہاں پر پہنچ پائے ہیں. اس اعتبار سے جو لوگ یہاں پر پہنچ پائے ہیں میں انہیں خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ خاص لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے یہاں پہنچے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ پورے شعور کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے یہاں پر آنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر پہنچایا. اور کبھی بھی یہاں پہنچ نہ پاتے اگر اللہ ہی آپ کو یہاں نہ پہنچاتا. اور بندہ مومن سے یہی ریکوائرڈ ہے کہ اس نے کوشش کرنی ہے اور اس کی توفیق اسے اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. لہٰذا اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہاں پر پہنچایا. کل ہم نے اپنے پہلے سبق میں جو چیزیں پڑھی تھیں ان کو ذرا ذہن میں تازہ کر لیں. ہم نے عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف الہجا کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج تجوید کے پیریڈ میں آپ نے ان حروف الہجا کو ایک مرتبہ تفصیل سے مزید پڑھ لیا، اور ان کو پڑھنے کا طریقہ وہ بھی آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گیا الحمدللہ کہ وہ حروف جو اردو میں اے ساؤنڈ پر ختم ہوتے ہیں ان کو ہم نے عربی میں آ ساؤنڈ کے ساتھ ادا کرنا ہے. نورانی قاعدہ میں چونکہ وہ حروف لکھے ہی ایسے ہوتے ہیں، الف پھر با وہ بے اور الف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے،
پھر اسی طرح تا لکھا ہوتا ہے، اسی طرح ثا لکھا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں وہاں پر پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. لیکن اگر ایسا نہ لکھا ہو، جیسے کہ بورڈ پہ ابھی آپ کے سامنے حروف آئیں گے، تو اس وقت ہمیں یہ فارمولہ جو ہے ہماری مدد کرے گا کہ ہم اس حرف کو پہلے اردو میں پڑھ کے دیکھیں گے کہ ہاں اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ اے پر ختم ہو رہی ہے، لہٰذا ہم نے اب اس کو اے کے ساتھ نہیں بلکہ آ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی الف کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کے بعد ہم نے بنیادی حرکات جو ہیں وہ زیر زبر پیش، ان کے بارے میں پڑھا، علامت سکون کو دیکھا، اور پھر حروف الہجا کی تعداد جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ تھی 28 یا 29، اور اس فرق کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ وہ فرق جو ہے وہ الف اور حمزہ کا فرق ہے. اور الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے یہ بھی الحمدللہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہے کہ ہر وہ الف جس پر 3 بنیادی حرکات زیر، زبر یا پیش یا پھر علامت سکون یہ آ جائیں تو اب وہ الف جو ہے وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. اور اس حوالے سے ہم نے الحمدللہ کل پہچان کی تھی. 2 الفاظ میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھے تھے، ایک تھا اقرا اور ایک انسان، اور پھر ان دونوں الفاظ میں ہم نے الف اور حمزہ کو جو ہے وہ پہچانا تھا کہ اقرا ورڈ جو ہے اس میں کوئی الف نہیں ہے، پہلا والا وہ بھی حمزہ ہے اور آخری والا وہ بھی حمزہ ہے، جبکہ انسان میں پہلا والا تو حمزہ ہے لیکن جو دوسرا ہے نون سے پہلے وہ الف ہے. تو پچھلے سبق کی ریویژن میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، اب ہم اسی سبق کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. تو جو 2 الفاظ آپ کے سامنے آئے تھے اقرا اور انسان، اگر ان الفاظ پر آپ غور کریں تو یہ الفاظ کیسے بنے ہیں؟ یہ الفاظ انہی حروف الہجا اور وہ جو بنیادی حرکات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی ان سے مل کر بنے. تو الحمدللہ پہلا فارمولہ عربی گرامر کا ہم نے پڑھ لیا ہے. وہ فارمولہ کیا ہے کہ حروف اور حرکات ان کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. یعنی اقرا آپ کا ایک لفظ ہے، انسان آپ کا ایک لفظ ہے. تو پہلا فارمولہ الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ حروف اور حرکات کا مجموعہ جو ہے وہ لفظ بناتا ہے. مثلا مزید کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں. مثلا یہ میرے ہاتھ میں جو ایک چیز ہے اس کا کیا نام ہے؟ قلم. تو حروف الہجا جو ہمارے 28 حروف الہجا ہیں ان میں سے قاف، لام اور میم میں نے لیے حروف اور ان پر مناسب حرکات لگائیں تو یہ لفظ بن گیا قلم. پھر اسی طرح آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ کیا حاصل کرنے آئے ہیں؟ علم. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب عربی پڑھیں گے تو اردو بھی ہماری ٹھیک ہوگی. تو علم ہم نہیں حاصل کرنے آئے، یہاں پر ہم علم حاصل کرنے آئے ہیں. اور علم جو ہے وہ عین، لام، میم ان حروف اور ان پر مناسب حرکات یا علامت سکون جو ہم نے پڑھا ہے اسی کے حوالے سے ابھی تک میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، علم. پھر اسی طرح کل جو بات ہوئی تھی کہ ہماری بولی جانے والی زبان اردو میں 80% الفاظ جو ہیں وہ عربی کے. تو قلم یہ عربی کا لفظ ہے، علم یہ عربی کا لفظ ہے، کرسی یہ عربی کا لفظ ہے، آیت الکرسی، وسع کرسیہ السماوات والارض. پھر ایک بہت پیارا لفظ کاف، تا، الف اور با، مناسب حرکات کے بعد یہ کیا لفظ بن جاتا ہے؟ کتاب. یہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے. اور جب بھی میں کتاب کی بات کرتا ہوں تو میرے سامنے فوری طور پہ کتاب زندگی آ جاتی ہے. یعنی وہ جو کتاب ہدایت قرآن وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو کتاب جسے میں
آج آپ کو انٹروڈیوس کرانے لگا ہوں وہ کتاب میری اور آپ کی زندگی کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے رائٹر اور آتھر میں، آپ، ہم خود ہیں۔ ہم میں سے کسی کو جرات نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کتاب میں کچھ ایڈ کر سکیں یا نکال سکیں، اور قرآن مجید پڑھنے والا ہر قاری اس بات کو جانتا ہے کہ قیامت کے دن یہی کتاب اس کے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ اس لیے کہ یہ جو کتاب زندگی ہے، اس کتاب کا ایک صفحہ ہم میں سے ہر کوئی روزانہ لکھتا ہے اور پھر اس کو پلٹ دیتا ہے، پھر لکھتا ہے، پلٹ دیتا ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ اس کا والیوم ہر ایک کے حساب سے مختلف ہے۔ اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس کتاب کا، یعنی اس کتاب زندگی کا آخری صفحہ لکھ رہے ہوں گے، اور ہمارے مرتے ہی، ہماری آنکھ بند ہوتے ہی ہمارے ساتھ یہ کتاب بھی بند کر دی جائے گی، اور پھر قیامت کے دن یہی کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں پکڑائے گا اور کیا فرمائے گا کہ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے۔ آج کوئی آڈیٹرز ان کی ضرورت نہیں ہے، پڑھو اور اپنا حساب خود ہی کرو۔ اور پھر قرآن مجید کا مزید مطالعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کتاب یا تو انسان کو اعزاز کے ساتھ اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، یا پھر یہ کتاب جو ہے اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ ہماری حیثیت اس دنیا کی زندگی میں ایک طالب علم کی ہے۔ کس طرح؟ اس لیے کہ ہم اس دنیا کو کیا کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے دارالامتحان ہے، اور امتحان میں طالب علم ہی جو ہیں وہ شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ تو ہم سب طالب علم ہیں، اور جب بھی امتحان ہوگا اس کا رزلٹ ضرور نکلے گا۔ تو رزلٹ کب نکلے گا؟ وہ قیامت کے دن رزلٹ نکلے گا، اور رزلٹ والے دن ہمیشہ دو طرح کے ہی طلبہ ہوتے ہیں، ایک کامیاب ہونے والے اور دوسرے ناکام ہونے والے۔ لہذا وہی دو طلبہ، دو ایک قسم کے طلبہ، ان کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور قرآن مجید میں دو مقامات پر اس کیفیت کو بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا گیا، سورۃ الحاقہ میں اور سورۃ الانشقاق میں۔ سورۃ الانشقاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جسے اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا۔ اور آسان حساب کیا ہے؟ آپ الحمدللہ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالی جائے گی، اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کی غلطیوں کو، اس کی کوتاہیوں کو درگزر کیا جائے گا، اگنور کیا جائے گا، اور اسے کامیاب کر کے، پاس کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ ہے آسان حساب۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس کا حساب شروع ہو گیا فقد ہلاکا، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کرتے رہنے چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ ہم سب سے آسان حساب لینا۔ اور پھر آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یعنی جیسے اس کی کتاب، یعنی اس کا رزلٹ کارڈ، یعنی اس کا اعمال نامہ۔ رزلٹ کارڈ کیا ہوتا ہے؟ اعمال نامہ ہی ہوتا ہے نا۔ یعنی رزلٹ کارڈ جب بچہ لے کر آتا ہے گھر پہ تو یہی کہا جاتا ہے ہاں دکھاؤ اپنا اعمال نامہ، کیا کر آئے ہو۔ تو جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے پہلا
جو اس پر کرم ہوگا وہ یہ کہ اس سے آسان حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا. کیوں لوٹے گا؟ اس لیے کہ ایک کامیاب ہونے والا طالب علم اپنے پاس ہونے کی خوشی کو سب سے پہلے کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ. اور اسی مضمون کو سورۃ الحاقہ میں بیان فرمایا گیا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جسے اس کی کتاب، اس کا رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو سب کو دکھاتا پھرے گا کہ یہ دیکھو میرا رزلٹ کارڈ، میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا رزلٹ مل کر رہے گا. فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، پھر وہ من چاہی زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، اس باغ میں کہ جس میں پھلوں کی شاخیں، خوشے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے، اور اسے کیا کہا جائے گا؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزشتہ دنوں میں کر کر آئے ہو. لیکن اس کے برعکس وہ طلباء بھی ہوں گے جو ناکام طلباء ہوں گے، اور جب ناکام ہونے والے طالب علم کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے تو میرا رزلٹ کارڈ بائیں ہاتھ میں ملے گا، تو وہ عام طور پر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے. تو قرآن مجید میں سورۃ انشقاق میں اس کیفیت کو بھی بیان فرمایا گیا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جسے اس کا رزلٹ کارڈ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ تو موت کو پکارے گا، وہ تو چیخ پکار کرے گا کہ مارا گیا، میں تو برباد ہو گیا. اور سورہ فرقان میں بڑے خوبصورت الفاظ ہے، کہا جائے گا اسے کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت مت پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، آج تو بہت سی موتیں پکارو. یعنی موت کا تو وہاں پھر کام ہی ختم ہے. اور حاقہ میں اس کی کیفیت یوں بیان کی گئی کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جیسے اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو کہے گا کہ کاش مجھے میرا رزلٹ کارڈ ملتا ہی نہ، دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور کاش مجھے اپنے مارکس پتہ نہ ہوتے. اور یقین مانے یہ بھی ایک ناکام ہونے والے طالب علم کی کیفیت ہے کہ جس نے فیل ہونا ہوتا ہے اس کی خواہشات کچھ ایسی ہی ہوتی ہیں کہ کاش میرا پیپر ہی کہیں گم ہو جائے، کاش ریکارڈ روم کو ہی آگ لگ جائے، کاش میرے مارکس لگاتے ہوئے ایگزامینر کو نیند آ جائے. عجیب طرح یعنی ناممکن خواہشات جو ہے وہ انسان کرتا ہے. تو وہاں پر بالکل وہی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ یا لیتنی لم اوتا کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اور اے کاش وہ جو مجھے زندگی میں موت آئی تھی نا وہی میرا فیصلہ کر دیتی. ما اغنا انی مالیہ، دنیا کی زندگی میں دو ہی طریقے ہیں انسان کو کام کروانے کے، یا تو پیسہ یا پھر اختیار، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے ما اغنا انی مالیہ، میرا تو مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا. ہلاک انی سلطانیہ، میری تو حکومت، میرا اقتدار، میرا سٹیٹس ہلاک ہو گیا. اور پھر اس کا کیا انجام ہوگا وہ آگے الفاظ ہیں. ٹاپک بہرحال ہمارا ہٹ رہا ہے، لیکن صرف میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم نے جو کل بات کی تھی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. تو مجھے بتائیں کہ ان آیات کے حوالے سے کسی لمبی چوڑی تفسیر کی ضرورت ہے آپ کو؟ یہ آیات آپ کے سامنے آئے اور ان کا صرف مفہوم آپ کو آتا ہو، اور مفہوم کب ممکن ہے آنا؟ جب آپ کو اس
کلام کی زبان آتی ہوگی، اور جب آپ کو زبان آتی ہوگی تو قرآن پاک آپ پڑھیں گے. ان دونوں جگہوں سے آپ پتہ نہیں کتنی مرتبہ قرآن مجید کی گزرے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نے توجہ نہیں کی کہ یہ تو ہمارا ہی ذکر ہے. تو اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنی اس کتاب کو، اس کتاب زندگی کو کس ہاتھ میں لینے کی تیاری کر رہے ہیں. ہمارے اعمال جو ہیں وہ کس قابل ہے. کیا یہ کتاب ہمیں دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، یا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر یہ کتاب بائیں ہاتھ میں ملی تو کیا حل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کتاب جو ہے سب کو ہمیں ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑائے اور ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے. آمین. تو حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک لفظ کی قسم ہوتی ہے جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہوتے ہیں، لہٰذا اس لفظ کو بامعنی لفظ کہتے ہیں. اور ایک لفظ کی قسم ہوتی ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے اور اس کو بے معنی لفظ کہتے ہیں. بامعنی میننگ فل ورڈز اور بے معنی میننگ لیس. بامعنی اور بے معنی کا فرق آپ جانتے ہیں. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد چائے شائے پئیں گے. تو چائے تو آپ پئیں گے، لیکن یہ شائے اور بسکٹ وسکٹ بھی کھائیں گے. تو بسکٹ تو کھا لیں گے، بسکٹ یا شسکٹ یہ ہم اکثر اپنی زبان میں بولتے ہیں. یعنی لفظ ہماری زبان جو کچھ باہر پھینکتی ہے منہ سے اس کو لفظ کہتے ہیں. اور وہ لفظ جو ہے وہ بامعنی بھی ہو سکتا ہے اور بے معنی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ ہمارا سکوپ کیا ہے یہاں پر قرآن مجید پڑھنا، اور قرآن مجید میں کوئی بے معنی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، لہٰذا ہم اس کی بات ہی نہیں کریں گے. بے معنی لفظ کو گرامر میں کہتے کیا ہیں میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ زیادہ آپ کے ذہن پہ میں بوجھ نہیں ڈالنا چاہوں گا. بامعنی لفظ اس کو کہتے کیا ہیں؟ بامعنی لفظ عربی گرامر میں کلمہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ کلمہ. ہم عام طور پہ کلمہ بولتے ہیں، لیکن ہم نے اب چونکہ عربی پڑھنی شروع کی ہے لہٰذا اب ہم اسے کلمہ کہیں گے. جب بھی کسی زبان کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تو اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام بامعنی الفاظ کی گروپنگ کر لی جاتی ہے. یعنی کچھ لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور وہ اس زبان میں استعمال ہونے والے جو بامعنی الفاظ ہیں ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر ان کے کچھ گروپس بنا دیتے ہیں. ایک قسم کے الفاظ ایک گروپ میں، ایک قسم کے الفاظ دوسرے گروپ میں، ایک قسم کے الفاظ تیسرے گروپ میں، اور اس طرح گروپنگ کر لی جاتی ہے. اچھا، اب یہ گروپنگ جو ہے اس کی تعداد ہر زبان میں مختلف ہے. اب چونکہ ہمارا زیادہ آپ یعنی اردو گرامر سے اتنا زیادہ آپ کو واقفیت حاصل نہیں ہوگی، لیکن انگلش گرامر پھر بھی کسی نہ کسی حد تک ہم نے پڑھی ہوئی ہے یا ہمیں پڑھائی گئی ہے. تو یہ جو گروپنگ ہے انگریزی میں، اس گروپنگ کی تعداد انگریزی میں 8 کی تعداد ہے، جسے آپ پارٹس آف اسپیچ کے نام سے جانتے ہیں. پارٹس آف اسپیچ انگریزی میں 8 ہیں. کون کون سے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو، پریپوزیشن، کنجنکشن اور انٹرجیکشن. تو یہ 8 میں تقسیم کی گئی ہے انگریزی میں بامعنی الفاظ کی. ٹھیک ہے. لیکن اردو، فارسی اور عربی اس میں بامعنی الفاظ کی گروپنگ جو ہے وہ 3 کی تعداد میں کی گئی. یعنی جتنے بھی بامعنی الفاظ تھے اردو میں، فارسی میں اور عربی میں، ان کے 3 گروپس بنا لیے گئے. اور وہ 3 گروپس جو ہیں وہ ہم کلمہ کی قسم کے طور پہ لے لیتے ہیں. پہلی قسم ہے اسم. اردو میں ہم اسے اسم بولتے ہیں، لیکن عربی میں اسے ہم اسم کہیں گے. دوسری تقسیم فعل، اور تیسری حرف. ان سے بھی آپ واقف ہیں.
تو عربی زبان میں کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 3، اسم، فعل اور حرف. اب ظاہر بات ہے جو انگریزی میں 8 کی تعداد میں تقسیم کیا گیا الفاظ کو، تو وہ 8 جو ہیں وہ انہی میں مرج ہوں گے، ذہن میں رکھیے گا. یعنی اس میں سے جو بچیں گی چیزیں وہ انہی 3 میں سے کہیں نہ کہیں مرج ہوں گے. اور وہ کون کون سی مرج ہوں گی یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی ہمیں پتہ چلے گا. اب ہم یہاں چاہیں گے کہ یہاں سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ ان کی جو ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، جو ہمارے ذہن میں 6ٹھی 7ویں 8ویں میں جو ہم نے کچھ رٹی ہوئی تھی ڈیفینیشنز، کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں، ذرا اس کے حوالے سے. ہاں جی، اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کے معنی ہوتے ہیں نام. ٹھیک ہے، آپ سے اکثر پوچھا جائے آپ کا اسم شریف، تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ اپنا نام ہی بتاتے ہیں. تو اسم کے معنی ہے نام. کس کا نام؟ کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام. یعنی پہلے اردو کے حوالے سے جو ہمارے ذہن میں ڈیفینیشنز ہیں، اس میں پھر ہم ایڈ کریں گے کہ عربی میں اس میں مزید کیا کیا آئے گا. فعل کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کے کرنے کو لیکن زمانے کے ساتھ، یعنی زمانے کا حوالہ اس میں ضرور موجود ہونا چاہیے، پھر وہ فعل ہے. اور حرف اپنا معنی کوئی نہیں رکھتا جب تک اسم یا فعل کے ساتھ اس کو جوڑا نہ جائے. تو حرف، اب دیکھیں اسم، فعل، حرف، یہ تینوں کلمہ کی اقسام ہے، اور کلمہ کیا ہے؟ بامعنی لفظ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لہذا حرف وہ کلمہ ہوگا جو اپنا مفہوم اس وقت واضح کرے گا جب کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر آئے گا. اب چونکہ یہی ایک نئی چیز آپ کے لیے تھی تو اس حوالے سے ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیں میں کہتا ہوں پر، اردو میں پہلے ایگزامپل دے لیتے ہیں. پر، یہ پر ایک حرف ہے اور اس کے اپنے ایک معنی ہے. پر کے ایک معنی ہے، یعنی میں نے جب پر بولا تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ ایک مفہوم آ گیا. یہ پر وہ والا پر نہیں، بلکہ پر، آن، ایٹ والا پر. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ کے سامنے جتنی مرضی مرتبہ پر 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 کرتا رہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. لیکن جب میں ایک ہی دفعہ کہوں گا کرسی پر، بات کلیئر ہوگی. تو پر جو ہے وہ کرسی دوسرے کلمہ کے ساتھ ملا اور اپنا مفہوم اس نے کلیئر کر دیا. تو الحمدللہ اسم، فعل اور حرف کی ڈیفینیشنز ہمارے سامنے بنیادی طور پہ آ گئیں. اب ہم انشاءاللہ تعالی اسم کو باقاعدہ شروع کریں گے، اور ترتیب ہماری یہ ہوگی کہ سب سے پہلے ہم اسم کو انشاءاللہ پڑھیں گے. اسم کو پڑھنے کے بعد ہم فعل شروع کریں گے، اور یہ جو تیسری قسم ہے حرف، یہ اسم اور فعل پڑھاتے پڑھاتے میں آپ کو پڑھا دوں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو مین جو ہیں ہمارے 2 ٹاپکس ہوں گے، اسم اور فعل. اب یہاں سے ایک بات اور ریزلٹ کے طور پہ آپ کے سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید کا یا حدیث کا کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آتا ہے، وہ گرامر کے اعتبار سے یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اس سے باہر کچھ نہیں ہوگا. آپ اپنی زبان سے جو کچھ باہر نکالیں گے بامعنی لفظ، وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. تو دیکھیں اگر ہم ان 3 چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں تو مجھے بتائیں قرآن مجید کی زبان سمجھنی مشکل ہوگی؟ قطعاً نہیں. صرف 3 چیزیں، اسم، فعل اور حرف. تو اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسم کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. ایک مرتبہ دعا جو ہے وہ دوبارہ پڑھ لیں. ہاں جی، دعا ماشاءاللہ کل یاد تھی. تو ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اسم ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ گئی ہے. اسم سے مراد نام ہے، اور کسی شخص کا نام. مثلا آپ کہتے ہیں زید، شخص کا نام ہو گیا. پھر اسم جب بھی آئے گا آپ کے سامنے عربی میں تو ذہن میں رکھیے گا کہ اب انگریزی کی تقسیم کو بھی سامنے رکھیں. ناؤن، اسم. پروناؤن، وہ جو پروناؤن ہے وہ بھی آپ کا اسم میں ہی آئے گا. یعنی پروناؤن کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اسم ضمیر.
ٹھیک ہے. تو اس میں ضمیر اسم ساتھ لگا ہوا ہے, اس کے لہٰذا آپ کا جو پروناؤن ہے, جو ضمیر ہے, وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آئے گا. اور پروناؤنس کیا ہیں آپ کے؟ میں سب سے پہلے, اور میں کیا ہے؟ انا. انا, انا کیا ہے؟ آئی. ٹھیک ہے. تو میں, انا. پھر ان پروناؤنس کی مزید جو ہے وہ آگے قسمیں ہوں گی, وہ انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو اس وقت ہم سامنے رکھیں گے. کسی چیز کا نام, مثلا قلم, کسی جگہ کا نام, مثلا مسجد, پھر عربی زبان کے حوالے سے بتا رہا ہوں کوئی ایڈجیکٹو. اب دیکھیں ایڈجیکٹو کو آپ کیا کرتے ہیں اردو میں؟ اسم صفت, تو اس کے ساتھ بھی اسم لگا ہوا ہے. لہٰذا آپ کے جو ایڈجیکٹوز ہیں یعنی انگریزی میں, وہ آپ دیکھیں وہ مرج ہو رہے ہیں. وہ جو 8 کی تقسیم ہے وہ ان 3 میں ہم نے فٹ کرنی ہے. تو اس میں پروناؤنس آ گئے اور ایڈجیکٹوز بھی آ گئے. تو کوئی صفت جو ہے, آپ دیکھیں ہم بولتے ہیں اسے اردو میں بولتے ہیں صفت, لیکن اس کی پروننسیشن جو ہے عربی میں وہ ہے صفت. صفت یعنی فا پہ زبر بولنی ہے. تو کوئی صفت جو ہے وہ اسم کی کیٹیگری میں آئے گی. مثلا نیک ایک صفت ہے, اور اس کے لیے ہم عربی میں کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ صالح. یہ چند چیزیں آ گئی. پھر ایک سب سے اہم چیز جو ہم نے اسم کی کیٹیگری میں رکھنی ہے وہ ہے نیم آف ایکشن, کسی کام کا نام. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, ہر کام کا کوئی نہ کوئی نام ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ پڑھا رہا ہوں. میں لکھ رہا ہوں. آپ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب پڑھنا, لکھنا, دیکھنا, سننا, بولنا, یہ سارے نیم آف ایکشنز ہیں. انہیں ہم فعل نہیں کہیں گے. عام طور پہ فعل کی ڈیفینیشن میں ہم یہی لیتے ہیں نا. فعل وہ لفظ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے. مثلا کھیلنا, بیٹھنا, دوڑنا, بھاگنا, کھانا پینا, سونا وغیرہ. تو ہم ایگزامپل رکھتے ہیں کہ نون الف نا والے یہ سارے فعل ہیں. لیکن اب یہاں تھوڑا سا ذرا ہم فرق کریں گے کہ جتنے بھی نیم آف ایکشنز ہیں یہ اصل میں اس میں زمانے کا ذکر نہیں ہے. دیکھنا, اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے؟ دیکھا, اس میں زمانہ ہے. میں کہتا ہوں اس نے دیکھا, تو آپ کو پتہ چل گیا کام دیکھنے کا ہوا ہے, لیکن ساتھ زمانہ بھی پتہ چل رہا ہے ماضی کا. دیکھتا ہے یا دیکھے گا, اس میں آپ کو پتہ ہے کام ہو رہا ہے دیکھنے کا, لیکن ساتھ زمانہ بھی پتہ چل رہا ہے. تو دیکھا, دیکھتا ہے یا دیکھے گا, یہ ہمارے افعال ہوں گے, فعل ہوں گے. اور دیکھنا جو ہوگا یہ ہمارا اسم ہوگا. تو نیم آف ایکشن جسے آپ وربل ناؤن بھی کہہ سکتے ہیں, جسے آپ انفینیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں, تو یہ بھی آپ کا اسم کی کیٹیگری میں آئے گا. مثلا مارنا ایک کام ہے, ایک کام کا نام ہے, تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ضرب. کہتا ہے نا میں نے ضرب لگائی, تو ضرب جو ہے یہ نیم آف ایکشن ہے. تو اسم کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے سامنے مزید ایک بات آ گئی. اب میں نے چونکہ اسم کو استعمال کرنا ہے اپنی گفتگو میں, اپنی تحریر میں لانا ہے, تو عربی زبان میں کسی بھی اسم کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا جب تک مجھے اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم نہ ہوں. جی ڈاکٹر صاحب میں نے کیا کہا؟ جب تک 4 باتیں نہ معلوم ہوں اس کی صحیح اسم کے بارے میں جب تک مجھے 4 باتیں اچھی طرح معلوم نہ ہو جائیں میں اس اسم کو استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب وہ 4 باتیں کیا ہیں, وہ اس وقت تو وقت اتنا ہی ہے کہ میں صرف ان کی آپ کو ہیڈنگز ہی دے دیتا ہوں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم ایک ایک بات کو تفصیل سے پڑھیں گے. تو وہ جو 4 باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ کیا ہیں, وہ میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھتا ہوں. کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے مجھے اس اسم کی جنس یعنی جینڈر یعنی مذکر
یا مؤنث، اس اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا معلوم ہونا چاہیے، ورنہ میں غلطی کروں گا۔ قلم یا چلیں کرسی، کرسی کو جملے میں استعمال کریں ذرا، جس سے مجھے پتہ چلے کہ اسم کرسی جو ہے اردو میں مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ کرسی پڑھی ہے، کبھی آپ نے کہا کرسی پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ کی بات میں کر رہا ہوں، آپ نے تو نہیں کہا نا کبھی، ٹھیک ہے۔ کرسی اردو میں ہمیشہ پڑھی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اب کرسی اردو میں مؤنث استعمال ہو رہی ہے، حالانکہ کرسی سیکس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم اس کرسی کو اردو میں مؤنث استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یعنی ہر لفظ ہر زبان میں جنس کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ دلچسپی کی بات یہ کہ کرسی عربی میں مذکر ہوگی، بات سمجھ میں آئی؟ یعنی یہ دیکھیں دلچسپی آپ کی یہاں سے بنے گی کہ کرسی اردو میں مؤنث ہے لیکن عربی میں مذکر ہوگی۔ اب مذکر مؤنث کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی اسم مذکر ہے مؤنث، ہمیں پڑھنا پڑے گا نا اس کے بارے میں۔ تو اس لیے پہلا اہم ٹاپک ہمارا ہوگا، ہمیں اسم کے جنس کے بارے میں جاننا ہوگا کہ کون سے اسماء جو ہیں عربی میں مذکر استعمال ہوتے ہیں، کون سے مؤنث۔ جو مذکر ہیں وہ تو حقیقی مذکر ہیں ہی ہیں، جو مؤنث ہیں حقیقی طور پہ وہ تو مؤنث ہیں ہی ہیں۔ دوسرے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، مثلا کتاب، ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ میری کتاب، میری کتاب، کبھی میرا کتاب نہیں کہا، لیکن عربی میں کتاب جو ہے وہ مذکر ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں آسمان نیلا ہے، لیکن عربی میں آسمان مؤنث ہے، ٹھیک۔ تو یہ ایک دلچسپ ٹاپک ہے، سب سے پیارا اور دلچسپ ٹاپک عربی کا جنس کے حوالے سے۔ نمبر 2، مجھے اسم کے عدد کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ عدد سے مراد اسم کا نمبر ہے، اور نمبر سے مراد آپ جانتے ہیں واحد اور جمع۔ اردو میں، انگریزی میں سنگولر پلورل، لیکن عربی میں عدد 3 ہے، واحد ایک کے لیے، جمع کل بھی مفتی صاحب بات کر رہے تھے آپ کے سامنے 2 سے زیادہ کے لیے، ٹھیک ہے، اور 2 کے لیے مثنیٰ یا تثنیہ۔ اور نمبر 3، اسم کی وسعت۔ وسعت سے مراد کیپیسٹی، اور کیپیسٹی سے مراد اسم کا نکرہ یا معرفہ ہونا، یہ بھی آپ کے علم میں۔ اور چوتھی چیز اسم کا اعراب۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ جائیں گی حرکات، جبکہ اعراب اور حرکات میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے ہم اپنے سبق کو شروع کریں گے۔ جو آج آپ کو سبق ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں۔ لفظ کی 2 اقسام ہیں، بامعنی اور بے معنی۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اور اسم کو ہم اگر جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، کسی ترکیب میں لانا چاہتے ہیں، تو 4 باتیں مجھے اس کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے: اسم کی جنس، عدد، وسعت اور اعراب۔ اب ان کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.